ایک شخص دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے جو ہے نا وہ جو تیرا دنیا میں دوست اور ولی ہے اس کے ساتھ ملاقات کروا دے، جو دنیا میں تیرا دوست ہے، جس کو تو دنیا میں دوست رکھے گا اس سے میری ملاقات کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب اس کو دکھایا اور بتایا کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ تو اس بندے نے کہا کبھی جب خواب میں دکھا دیا کہ یہ ہے تو اس بندے کے نشان دی، اس کو بذریعہ خواب کر دی کہ جاؤ ڈھونڈو اس کو۔ وہ دعا کر رہا تھا مجھے اپنا دوست دکھا دنیا میں جو تیرا دوست ہے وہ دیکھا۔ وہ نظر آ گیا اور بھائی اس کی تلاش میں نکلا، چلتے چلاتے کہیں وہی بندہ بکریاں چراتا وہ مل گیا، اس کو بکریاں چراتا وہ مل گیا۔ ملنے کے بعد کہا جی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کچھ دیر تمہاری میں اقامت اور کچھ دیر رہنا چاہوں گا، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ کہا جی بس خوشی، ہم مہمان کو تو بڑی خوشی سے اجازت دیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھے وہ اپنے مہمان کو عزت دے، وہ اپنے مہمان کو احترام دے، وہ اپنے مہمان کی جو ہے نا وہ مہمان نوازی کرے، ماتھے پہ بل نہ لائے، تیوریاں نہ چڑھائے، اچھا اب اس کو کھانا دینا پڑے گا، اچھا اب اس کو چائے پوچھنی پڑے گی۔ بھائی جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے وہ پیش کر دو اور اپنے آپ کو جھنجھٹوں میں نہ ڈالو۔ ہر کوئی اپنی سے بڑھ کر مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ تو وہ اللہ والا کہہ رہا ہے بکریاں چرانے والا کہاں، آپ آ سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، ہم تو مہمان کو بڑی عزت دیتے ہیں، آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ گھر میں لے گیا، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں اس کی عبادتیں دیکھوں گا، یہ کیا کیا عبادتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی تہجد پڑھتا ہوگا، پتہ نہیں کتنے نفل پڑھتا ہوگا، پتہ نہیں کہ کیا کچھ کرتا ہوگا۔ تو گیا رات میں کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کوئی خاص نفل نہیں پڑھے، کوئی بہت لمبی چوڑی عبادت نہیں۔ دن گزر گیا، گزرنے کے بعد پوچھا بھائی میں اس لیے مہمان ہوا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اے اللہ جو دنیا میں آپ کا مقرب ہے، آپ کا دوست ہے، جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں، اس کا مجھے ساتھ دے دے، اس کا مجھے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ نے اشارہ آپ کی طرف کیا، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا، آپ کون سا عمل کرتے ہیں مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا، عام روٹین کی نمازیں ہیں، عام روٹین کے تسبیحات ہیں اور کوئی خاص نفل نہیں ہے، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا اور بتایا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہو؟ اس نے کہا اچھا یہ دیکھنے آئے ہو؟ تو آج اب ان کو دکھایا، اس مہمان کا بازو پکڑا، گھر کے اندر ایک کوٹھڑی کھولی، وہاں پہ دیکھا دو انسان بندے ہوئے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور شکل دونوں کی انسانی نہیں ہے، بندھے ہوئے زنجیروں سے۔ وہ مہمان اور وہ اللہ والا اس جوان کی طرف حیرانگی سے ٹکرائے، بابا میں تجھے کیا پوچھ رہا تھا، تیری عبادت تیری ریاضت دیکھنے آیا تھا، تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ اس نے کہا میری عبادت، میری ریاضت، میری محنت، میری مشقت، میری ولایت، یہ دو شخص ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ تیری ولایت کا سبب یہ دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو شکل انسانی نہیں ہے، یہ تو کسی اللہ کے عذاب میں گرفتار نظر آتے ہیں، یہ تو گرفتار عذاب نظر آتے ہیں، ان کو تو کوئی عذاب ہوا جو شکل بدل گئی ہے، شکل انسانی نہیں ہے، بدن انسانی ہے، شکل نہیں ہے، شکل کوئی اور ہے۔ کہا ایک میری ماں ہے، ایک میرا باپ۔ کہا پھر ہوا کیا؟ ان کی شکل کیوں اپنی نہیں ہے؟ کہا یہ اللہ کے کسی معاملے میں انہوں نے گستاخی کی جس کی وجہ سے ان کی شکل بدل گئی، لیکن اگرچہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے مگر میرے ماں باپ ہیں، میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں، شام تک ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کی خدمت میرا مقام ولایت ہے، یہی میرا مقام ولایت ہے۔ آج ماں کچھ کہہ دے تو ماتھے پہ تیوری ہیں، ہم کمزور ہیں، باپ کچھ کہہ دے، حدیث شریف میں آتا ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے جنت اس کے پیروں میں رکھ دی ہے،
اور باپ کے بارے میں کہہ دیا یہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، اگر اس دروازے کو قائم رکھے گا تو جنت ہے، اس دروازے کے اندر رخنتیں ڈال دی تو تیری جہنم ہے۔ رضا الرب رضا الوالدی، سخط الرب سخط الوالدی، رب کی رضا بابا کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی بابا کی ناراضگی میں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کوہ طور پہ وحی آئی، اے موسیٰ، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے دیکھا ہے اس عربی زبان میں لکھی، پنڈی کے لائبریری میں دیکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ جو بندہ ہمارا نافرمان ہو، ہمارا نافرمان ہو، اس کی پوری عبادت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور پوری ریاضت اور مشقتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، لیکن اپنے ان ماں باپ کا شرعی احکامات میں فرما بردار ہے، ان کی بات نہیں موڑتا، جو حق ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ ساری مانتا ہے، ہماری بات ماننے میں کوتاہی کرتا ہے، اے موسیٰ ہم ایسے بندوں کو فرما برداروں میں لکھتے ہیں، ایسے بندے کو، اس کے بعد بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقات نہیں ہیں، بہت زیادہ خیرات نہیں ہیں، بہت زیادہ اور اعمال نہیں ہیں، لیکن ماں اس سے راضی ہے، باپ اس کا اس سے راضی ہے، ہم اس کو فرما برداروں میں لکھوا دیتے ہیں۔ وہی کا دوسرا ٹکڑا فرمایا اے موسیٰ ہمارا فرما بردار ہو، ریاضتیں بڑی کرتا ہے، نفل بڑے پڑھتا ہے، تہجد کبھی اس کی قضا نہیں ہوتی، اور بھائی کبھی تو پانی کی سبیلیں لگا دیتا ہے، کبھی خیرات کرتا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کچھ بانٹتا ہے میرے نام پر، لیکن ماں بھی اس سے تنگ ہے، باپ بھی اس سے تنگ ہے، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے دونوں تنگ ہیں، مجھے اس کی عبادت کی فکر نہیں، مجھے اس کی عبادت کی فکر نہیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ابو الحسن خرقانی امام الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے، ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بڑی محنت کیا کرتے تھے، کبھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی، کبھی ان کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوتا، کبھی ان کی ذکر اور تسبیح کا ناغہ نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے ہوئے۔ ایک دن کہیں تہجد پہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، غیب سے آواز آئی ہم نے تمہیں بخش دیا ہے ابو الحسن کے طفیل، ابو الحسن خرقانی کے طفیل تمہیں بھی معاف کر دیے، غیب سے آواز آ رہی ہے کہ تمہاری بخشش ہو رہی ہے، اعمال کے صدقے نہیں، تمہاری محنتوں کے طفیل نہیں، ابو الحسن خرقانی چھوٹے بھائی کی وجہ سے تمہیں معاف کیا جا رہا ہے۔ اسی آواز سے ان کے بڑے بھائی مخاطب ہو کر کہنے لگے میری محنتیں زیادہ ہیں، میری مشقتیں زیادہ ہیں، میری تسبیحات زیادہ ہیں، میری رات دن کی عبادتیں ابو الحسن سے زیادہ ہیں، پھر ابو الحسن کے طفیل مجھے کیوں معاف کیا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت کا امر یہ تھا، بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، اس کے پیروں میں ابو الحسن بیٹھا ہوا ہے، بوڑھی ماں کو سہارا بن کے ابو الحسن پیر دبا رہا ہے، تیری ہمیں اس عبادت کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ضرورت تھی تو ماں کے پیروں میں جا کے بیٹھ جاتا، لیکن وہاں ابو الحسن بیٹھا ہوا ہے جو امام الاولیاء ہے، اس نے تہجد کو چھوڑا ہے، نفل کو چھوڑا ہے، تلاوت کو چھوڑا ہے، ماں کے پیروں میں جا کے بیٹھا ہے، اس کے طفیل تمہیں بھی معاف کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص آیا، یہ جو ولی تھا نا، کہتا ہے کہ بھئی بندے ہوئے انسانوں کے پاس لے کر گیا، وہ کہنے لگا میری ولایت کے سبب یہ دونوں ہیں، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن ان بد شکل انسانوں، بگڑی ہوئی شکلوں کو بھی آ کے آپ کو خدمت کرتا ہوں، اللہ کو میرا یہ عمل پسند، اس وجہ سے مجھے جو ہے نا وہ دنیا میں اللہ کا دوست کہا۔